بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کی تخلیق ہے۔ اصل نام سید علی محمد تھا اور تخلص شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو پٹنہ میں ہوا تھا اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ میں ہی۔ والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ شاد عظیم آبادی کو انگریزی حکومت نے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ نغمہ الہام، میں خانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی، مثنوی مادر وطن، فروغ ہستی، یہ سب شاد عظیم آبادی کے مجموعہ کلام ہیں۔ اندھیر نگری شاد عظیم آبادی کا دیوان ہے۔ شاد عظیم آبادی کے مجموعہ مثنوی میں کل 8 مثنویاں شامل ہیں۔ پہلا ہے نالہ شاد، دوسرا نغمہ جاں فضا، تیسرا یاد حبیب، چوتھا چشمہ کوثر، پانچواں ثمرہ زندگی، چھٹا فغان دلکش، ساتواں نوید ہند، آٹھواں نالہ دلکش۔ شاد عظیم آبادی نے ایک ناول صورت الخیال 1876 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ ناول جو ہے منشی حسن علی کے حسب ایمان لکھا تھا۔ سید سلیمان ندوی نے شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کہا ہے۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد عظیم آبادی کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو نور الحسن نقوی نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، میر تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آگرہ۔ میر تقی میر کی ولادت آگرہ میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اصل نام ان کا محمد تقی تھا، تخلص میر۔ اگلا سوال ہے، اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، میر حسن۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوا تھا اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 1901 عیسوی میں ملا تھا۔ 1923 عیسوی میں سر کا خطاب ملا تھا اور 1907 عیسوی میں PhD کی ڈگری میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس نثری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا انشائیہ، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ لان جائنس نے انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا ہے۔ انشائیہ اردو میں انگریزی کے ذریعے آئی ہے۔ انشائیہ کی جھلک سب سے پہلے ملا وجہی کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی تخلیق ہے۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر مقدمہ شعر و شاعری لکھا تھا۔ ہماری شاعری 1959 مسعود حسین رضوی ادیب کی کتاب ہے۔ تنقیدی جائزے احتشام حسین کی تصنیف ہے اور شعر العجم شبلی کی تخلیق ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ ایسی بلندی ایسی پستی عزیز احمد کا ناول ہے۔ گردش رنگ چمن یہ تو قرۃ العین حیدر کا ہے۔ ایوان غزل جیلانی بانو کا ناول ہے اور شکست 1943 کرشن چندر کا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 2007 عیسوی کو علی گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ گردش رنگ چمن 1988 قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اس ناول کا عنوان قرۃ العین حیدر نے غالب کے ایک شعر کے مصرعے کے ٹکڑے سے لیا ہے۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے ماہ وصال عندلیب۔ قرۃ العین حیدر کو ان کے تیسرے افسانوی مجموعے پت جھڑ کی آواز پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1967 عیسوی میں ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر کو پدم شری 1984 عیسوی میں ملا تھا۔ آخری شب کے ہم سفر پر قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے 1990 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول آگ کا دریا 1959 جو 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آتش، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آتش کا اصل نام خواجہ حیدر علی تھا اور تخلص آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1778 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ آتش کے ہم عصر ناصر تھے۔ دیا شنکر نسیم
آتش کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے شوکت علی خان کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا اور تخلص فانی۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا اور تخلص فانی۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوا تھا اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ 1879 عیسوی میں کس ادیب کا پیدائش ہے۔ فانی کا تو پیدائش ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ 1879 میں اور کس ادیب کا پیدائش ہے؟ فانی بدایونی کا وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ والد کا نام شفاعت علی خان تھا۔ فانی بدایونی نے وکالت بھی کی ہے۔ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ فانی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ قنوتیت فانی کی غزل کی خصوصیت ہے۔ فانی بدایونی کے شعری مجموعے دیوان فانی 1921، باقیات فانی 1926، عرفانیات فانی 1929 اور وجدانیات فانی 1940۔ اگلا سوال ہے مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سرخ سویرا، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا ہے۔ مخدوم محی الدین کی پیدائش 1908 عیسوی کو دکن میں ہوا تھا اور وفات 1969 عیسوی کو دہلی میں اور مدفن حیدرآباد میں۔ اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا۔ والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ مخدوم محی الدین کو اشتراکیت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کو اشتراکیت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ مخدوم محی الدین کی پہلی نظم پیلا دوشالہ ہے اور پہلی مطبوعہ نظم طور ہے۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کا شاعری کا مجموعہ سرخ سویرا جو پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کی اشاعت 1944 عیسوی میں ہوئی ہے۔ سرخ سویرا کی اشاعت 1944 عیسوی میں ہوئی ہے۔ مخدوم محی الدین کا دوسرا شعری مجموعہ گل تر ہے، جس کی اشاعت 1961 عیسوی ہے۔ تیسرا شعری مجموعہ بساط رقص 1966 ہے۔ مخدوم محی الدین کی داخل نصاب نظمیں آزاد نظم چاند تاروں کا بن، ان کے دوسرے مجموعہ گل تر 1961 میں شامل ہے۔ آزاد نظم چاند تاروں کا بن مخدوم محی الدین کے دوسرے مجموعہ گل تر 1961 میں شامل ہے۔ مثنوی کی حیت میں معرہ نظم حویلی پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں شامل ہے۔ مربع کی حیت میں نظم انقلاب پہلے مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا 1896 عیسوی۔ اصل نام رگھوپتی سہائے تھا اور تخلص فراق۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوا تھا اور وفات 1982 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے دہلی میں ہوا تھا۔ والد کا نام گورکھ پرساد تھا۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ انعام 1959 عیسوی میں گلِ نغمہ پر ملا تھا۔ فراق گورکھپوری شروع سے آخر تک تاثراتی تنقیدی دبستان سے ہی وابستہ رہے۔ فراق کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے پہچان لیا جاتا ہے۔ فراق گورکھپوری اردو کے علاوہ انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گوئیوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں۔ غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا، بقول رشید احمد صدیقی۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، بقول کلیم الدین احمد۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، بقول یگانہ چنگیزی۔ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے، بقول اصغر گونڈوی۔ اگلا سوال ہے، کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سہیل بخاری، اے والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سہیل بخاری نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ سہیل بخاری کا اصل نام سید محمود نقوی تھا اور تخلص سہیل بخاری۔ سہیل بخاری کی پیدائش دسمبر 1914 عیسوی کو اتر پردیش میں ہوا تھا اور وفات 1990 عیسوی کو پنجاب میں۔ سہیل بخاری کے اقوال: اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے۔ سہیل بخاری کی اہم تصانیف: غالب کے 7 رنگ 2002، ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ 1985، اقبال اور اہل صفا، اقبال مجدد عصر 1990، اقبال ایک صوفی شاعر 1988، سبرس پر ایک نظر، اردو داستان 1987، اردو کا روپ 1971، اردو ناول نگاری 1972، لسانی مقالات حصہ سوم 1991، غالب کے 7 رنگ 2002، ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ 1985، اقبال اور اہل صفا، اقبال مجدد عصر 1990، اقبال ایک صوفی شاعر 1988، سبرس پر ایک نظر، اردو داستان 1987، اردو کا روپ 1971، اردو ناول نگاری 1972 اور لسانی مقالات حصہ سوم 1991۔ یہ سہیل بخاری کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، نوک جھوک، بال کونی، موزیل اور طولہ دان۔ جتنے بھی آپشن میں ہیں یہ سبھی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نوک جھونک منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1936 عیسوی کو بنارس میں ہوا تھا اور وفات 1980 عیسوی کو بنارس میں ہی ہوا تھا۔ بال کونی
کرشن چندر کا افسانہ ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوا تھا اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ موزیل سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ سعادت حسن منٹو کا پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوا تھا اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ تولا دان راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ سوتیلی ماں رابعہ بیگم کی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ سیر کوہسار پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے۔ سرسار کی پیدائش 1846 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کی پیدائش 1846 یا 47 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ سیدہ کا لال علامہ راشد الخیری کا ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد راشد الخیری کے پھوپھا تھے۔ سیدہ کا لال شہادت امام حسین پر سب سے زیادہ دردناک کتاب ہے۔ غبن 1930 اور پردہ مجاز 1938 منشی پریم چند کا ناول ہے۔ سونے کا سنسار کرشن چندر کا ناول ہے۔ سیتا ہرن 1960 قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہے۔ سیتا ہرن 1960 قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہے۔ حضرت جان 1990 قاضی عبدالستار کا ناول ہے۔ آتش رفتہ 1961 جمیلہ ہاشمی کی ناول ہے۔ رات 1997 عبداللہ حسین کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں 2 افسانے ہیں۔ رات عبداللہ حسین کا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 2 افسانے شامل ہیں۔ عبداللہ حسین کی پیدائش 1931 عیسوی کو راول پنڈی پاکستان میں ہوا تھا اور وفات 2015 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا۔ سوا سیر گیہوں منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ دشت وفا احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق ناول سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا۔ زوال بغداد، پردہ مجاز، معرکہ کربلا، گردش رنگ چمن۔ جتنے بھی آپشن میں دیا ہے ہم سبھی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ زوال بغداد 1912 عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ پردہ مجاز 1928 منشی پریم چند کا ناول ہے۔ معرکہ کربلا 1980 مولانا محمد حسین صدیقی کا تاریخی ناول ہے۔ گردش رنگ چمن 1988 قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ سفینہ غم دل 1952 یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ خیالستان 1911 یہ سجاد حیدر یلدرم کا افسانوی مجموعہ ہے۔
سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش 1880 عیسوی کو بجنور میں ہوا تھا اور وفات 1943 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ نرملا منشی پریم چند کا ناول ہے۔ کوکھ جلی 1949 راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ کوکھ جلی میں 13 افسانے شامل ہیں۔ چند ہم عصر 1959 یہ مولوی عبدالحق کا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ہم نفسانے رفتہ 1966 یہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے جس میں 7 خاکیں شامل ہیں۔ ہم نفسانے رفتہ میں 7 خاکیں شامل ہیں۔ شیش محل 1943 یہ شوکت تھانوی کے طنز و مزاح کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ چاندنی بیگم 1990 یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ دوزخی عصمت چغتائی کا خاکہ ہے، بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ۔ یاران کہن 1955 عبد المجید سالک کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ شکست 1943 کرشن چندر کا ناول ہے، کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ ارہر کا کھیت رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے اور یہ مضامین رشید میں شامل ہے۔ مضامین رشید میں 20 مضامین شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، زبان دہلی و پیرا منش اردو کا اصل اور سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں ہوا تھا اور وفات 2010 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں ہی ہوا تھا۔ والد کا نام مظفر حسین خان تھا۔ مسعود حسین کے مورث اعلیٰ کا نام حسین خان تھا۔ مسعود حسین خان نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری مقدمہ تاریخ زبان اردو لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا۔ مسعود حسین خان نے حیدرآباد کے قیام کے دوران قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا۔ مسعود حسین خان کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ لسانیات کا اٹل اصول یہ ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے، ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، بقول مسعود حسین خان۔ گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہے، بقول مسعود حسین خان۔ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، بقول مسعود حسین خان۔ سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح اردو کی جائے پیدائش ہے، بقول مسعود حسین خان۔ قصہ مہر افروز دلبر، بکٹ کہانی، عاشورہ نامہ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، یہاں بڑی کاف سے قدم راؤ پدم راؤ نہیں ہوگا، قدم راؤ چھوٹی کاف سے ہوگا، قدم راؤ پدم راؤ چھوٹی کاف سے ہوگا۔ مسعود حسین خان نے مرتب کیا ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر، بکٹ کہانی، عاشورہ نامہ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو مسعود حسین خان نے مرتب کیا ہے۔ مسعود حسین خان کی اہم تصانیف: روپ بنگال مسعود حسین خان کا شعری مجموعہ ہے جو 1954 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948، اردو کا المیہ 1973، اردو زبان اور ادب 1954۔ مسعود حسین خان کی داخل نصاب خودنوشت ورود مسعود 1989۔
ورود مسعود پہلی بار 1989 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور دوسری بار 2019 عیسوی میں۔ ورود مسعود کے پہلے باب میں 17 ابواب ہیں اور دوسرے باب میں 18 ابواب۔ اگلا سوال ہے، ان میں طبع ذات داستان کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فسانہ عجائب طبع ذات داستان ہے۔ فسانہ عجائب طبع ذات داستان ہے جو 1824 عیسوی میں لکھی گئی اور پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی کی فرمائش پر کانپور میں 1824 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو بنارس میں۔ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 بار تبدیلی کی تھی۔ میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب لکھی تھی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا۔ فسانہ عجائب کے اہم کردار: فیروز بخت، جو ملک ختن قسمتآباد کا بادشاہ تھا اور جان عالم کا باپ۔ انجمن آرا فسانہ عجائب کی ہیروئن، ملکہ زرنگار کی شہزادی اور جان عالم کی محبوبہ۔ ماہ طلعت، جس سے شہزادہ جان عالم کی شادی 14 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی۔ شہزادہ منڈی پسر مجستن کی محبوبہ ہے۔ مہر نگار، فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور جاندار کردار ہے۔ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور جاندار کردار ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو و خواب ہیں ہم۔ اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، شاد عظیم آبادی۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، فخر الدین نظامی۔ اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے اور اردو کا پہلا مثنوی نگار فخر الدین نظامی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو فخر الدین نظامی نے احمد شاہ بہمنی کے دور میں 1421 سے 1435 کے درمیان میں لکھا تھا۔ اس مثنوی کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب جمیل جالبی نے بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے فارسی کا مشہور مقولہ حق بحق دار سید درج کیا ہے۔ 1973 عیسوی میں جمیل جالبی نے اس مثنوی کو انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا۔ سب سے پہلے
نصیر الدین ہاشمی نے اس مثنوی کو قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف کرایا تھا اور اس کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ اس مثنوی کے تمام عنوانات فارسی میں ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے اہم کردار: قدم راؤ ہیرا نگر کا راجہ ہے۔ پدم راؤ قدم راؤ کا وزیر ہے جس کے سر پر پدم ہے۔ اکھر ناتھ ایک جوگی ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں کون صوفی شاعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد جو ہیں صوفی شاعر ہیں۔ خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوا تھا۔ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور ناز کرے، بقول خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کے دیوان کو وحید قریشی نے مرتب کیا ہے۔ پراکرت کا پہلا روپ ہے پالی۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پراکرت کا پہلا روپ پالی ہے۔ آج کا آخری سوال ہے، قاضی عبد الودود اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، محقق۔ قاضی عبد الودود اردو ادب میں محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ قاضی عبد الودود کی پیدائش 1896 عیسوی کو بہار میں ہوا تھا اور وفات 1984 عیسوی کو بہار میں ہی ہوا تھا، یعنی پٹنہ میں ہی ہوا تھا۔ والد کا نام عبد الوحید تھا۔ قاضی عبد الودود نے محمود شیرانی کی روایت کو آگے بڑھایا تھا۔ سوری، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، وجود نہیں ہوگا۔ قاضی عبد الودود جو ہیں ایک عظیم محقق تھے اور انہوں نے محمود شیرانی کی روایت کو آگے بڑھایا تھا۔ قاضی عبد الودود نے پٹنہ سے رسالہ معیار اور رسالہ معاصر جاری کیا تھا۔ قاضی عبد الودود کے مطابق تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ قاضی عبد الودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہنا چاہیے، بقول رشید حسن خان۔ قاضی عبد الودود کو جدید تحقیق کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ قاضی عبد الودود کے اہم تصانیف: آوارہ گرد، جہان غالب، صحت متن، غالب بحیثیت محقق، زبان شناسی، اشتر و سوزن۔ اشتر و سوزن میں 2 کتابیں شامل ہیں۔ پہلا عمدہ منتخبہ یعنی تذکرۂ سرور، جسے فاروقی نے ترتیب دیا ہے، اور دوسرا شاد کی کہانی پر تبصرہ۔ عیارستان۔ عیارستان میں 3 کتابیں شامل ہیں۔ پہلا دیوان فائز، مرتبہ مسعود حسن رضوی ادیب۔ دوسرا مرقع شعراء، مرتبہ رام بابو سکسینہ۔ تیسرا میر تقی میر حیات اور شاعری پر تبصرہ، تالیف خواجہ احمد فاروقی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔